حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید شیخ حماد دباس کا مرید، آپ نے سنا نا تقدیر کو پڑھ لینا اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اور تقدیر کا بدل جانا اللہ کی عطا کردہ رحمت سے۔ اب خضر محمدی کا حال بھی سن لو، شیخ حماد دباس کا ایک مرید ہے، لیکن اکثر و بیشتر سیدنا غوث پاک کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے۔ آج کل تو ایک پیر صاحب کے آپ مرید ہیں اور کسی اور کی زیارت کو چلے جائیں تو پیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے؟ ایک پیر صاحب سے مرید ہے اور کسی اور کی تقریر سننے کے لیے چلے جائیں تو پیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، ہماری مریدی سے ہی نکل گئے کہ فلاں کی تقریر سن لی، فلاں کی صحبت میں چلے گئے، فلاں کی مجلس میں چلے گئے۔ لیکن اللہ والوں کے ہاں یہ بات، اللہ والے سخی دل کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جہاں سے خیر ملے چلا جایا کر، جہاں سے نیکی کا سبق ملے وہ نہیں روکا کرتے۔ اور ہم جو لوگ روکنے والے یہ دکانداریاں ہیں، یہ کیا ہے؟ اس لیے روکتے ہیں کہ کہیں انکم میں کمی نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو، میں کھری بات کر رہا ہوں۔ اس لیے روکتے ہیں کہ اگر میرا ماننے والا ادھر جانے لگا اور ادھر رغبت بڑھ گئی تو یہاں کی انکم سمجھے آپ، یہاں کی انکم کم نہ ہو جائے، کہیں میری مارکیٹ خراب نہ ہو جائے۔ ہم نے ولایت کو، تقویٰ کو، روحانیت کو، دین کو کاروبار بنا دیا ہے، دین کو کاروبار بنا دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کی گم شدہ اونٹنی ہے، جہاں سے ملے لے لو، ہر جگہ جایا کرو، جہاں سے خیر مل جائے لے لو، جہاں سے بھلائی کی بات مل جائے لے لو۔ تو بزرگوں کے مرید ہر طرف حصول صحبت کے لیے جاتے، فیض صحبت کے لیے جاتے۔ وہ سیدنا غوث پاک کی مجلس میں آتا، کاروبار تھا اس کا، تاجر تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا، بیرون ملک بڑی تجارت کرتا۔ ایک مرتبہ باہر کسی ملک میں تجارت کے لیے جانے لگا اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں گیا، حضرت شیخ حماد دباس کے پاس۔ چونکہ عقیدت بے پناہ تھی تو ہر معاملے میں اذن اور اجازت اپنے شیخ سے لیا کرتے تھے تاکہ برکت ہو۔ اس تاجر مرید نے جا کے حضرت شیخ حماد دباس سے عرض کی، حضرت میں جانا چاہتا ہوں باہر تجارت کے سفر پر، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک برکت دے سفر میں اور تجارت میں، کاروبار میں اس کامیابی ہو، نفع آئے۔ آپ نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کر کے فرمانے لگے کہ سفر کا ارادہ ترک کر دو، سفر کا ارادہ ترک کر دو، مت جاؤ سفر پر۔ مرید نے پوچھا حضرت کیا وجہ؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تقدیر میں یعنی لکھا ہے کہ تم اگر سفر پر گئے تو ڈاکوؤں کا حملہ ہوگا، قافلہ لٹ جائے گا، مال تباہ ہو جائے گا، تم قتل کر دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، مال لوٹ لیا جائے گا۔ اگر سفر پر گئے تو تم سفر پہ نہ جاؤ۔ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، یہ علمی مسئلہ ہے، میں اس کی بات ابھی نہیں کر رہا۔ کوئی تقدیر مبرم ہوتی ہے، کوئی تقدیر شبیہ بالمبرم ہوتی ہے، یہ علمی تقسیم ہے آگے۔ نہ بدلنے والی تقدیر مبرم، اور ایک تقدیر ہوتی ہے نہ بدلنے والی مگر مبرم کی شبیہ ہوتی ہے، مماثل ہوتی ہے۔ اور میں اگر سفر پر گئے تو لٹ جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، ڈاکو حملہ آور ہوں گے، ارادہ ترک کر دو۔ وہ انتظام تیاری سفر کی کر چکا تھا، وہ جلد دل سے باہر نکلا اور اسے خیال آیا کہ چلو انہوں نے اجازت نہیں دی تو پھر غوث پاک کے پاس چلا جاتا۔ ان کی مجلس میں گیا، وہ مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے، بات فرما رہے تھے، مصروف تھے گفتگو میں۔ اس نے موقع پا کر، جس طرح ملازم جو ہوتے ہیں نا ماتحت، جب دیکھتے ہیں نا افسر موقع پاتے ہیں کہ خاصا مصروف ہے تو خاص فائلیں اس وقت پیش کر دیتے ہیں تاکہ اسے دیکھنے پڑھنے کا موقع نہ ملے، بس تیزی سے فائلیں گزارتے جائیں اور دستخط کرواتے جائیں۔ کہا جی بس صاحب آپ نے دستخط فرمائے تھے، یعنی جب اٹھ کے کہیں جانے لگے نا تو فوراً اس وقت میرے جو سیکٹری ہے نا، میرے دفتر کا میرا پرسنل سیکٹری، وہ بھی ایسا کرتا ہے میرے ساتھ، لیکن آپ اس سے پوچھ لیں، اللہ کا شکر ہے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا میں نے اسے۔ جب کبھی کوئی فائل، جب میں کرسی سے اٹھتا ہوں دفتر سے جانے کے لیے اور جب وہ فائلیں میرے جاتے ہوئے لاتا ہے، میں نے وہ کبھی نہیں سائن کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گڑبڑ ہے۔ یعنی گڑبڑ تو خیر کیا ہونی، ویسے مزاحن عرض کر رہا ہوں، یعنی میں نے اس وقت کبھی سائن نہیں کی، میں فائلیں رکھ دیتا ہوں، کہتا ہوں آرام سے بیٹھوں گا، فائلیں پڑھوں گا، جب تو اس وقت سائن کروں۔ یہ آپ کی یعنی تفنن نے تباہ کر یہ بات کی تاکہ آپ نقطے کو سمجھ جائیں، یعنی توجہ نہیں ہوتی تو آدمی بات کروا لیتا۔ آپ مصروف گفتگو تھے،
واعظ فرما رہے، نصیحت فرما رہے، وہ شخص آ کے بیٹھا اور دوران گفتگو عرض کیا حضور میں تجارت کے سفر پر بیرون ملک جا رہا ہوں، دعا فرما دیں اللہ برکت دے۔ آپ گفتگو کی طرف دھیان تھا، ادھر دھیان نہیں تھا، بس دوران گفتگو بے دھیانی میں فرما دیا جاؤ اللہ نفع عطا کرے، جاؤ اللہ نفع دے گا، برکت ہوگی، بس بے خیالی میں فرما دیا۔ وہ اس نے بھاگا کہ کہیں فوراً ریویو نہ ہو جائے، خطرہ تو تھا نا اس کہ نظر ثانی نہ ہو جائے، بس بھاگا، سامان تیار کیا، اونٹ پر لادا اور چل پڑا، بس اتنے اعتماد پر کہ غوث پاک نے فرما دیا جاؤ اللہ کرم کرے گا، نفع ہوگا، اللہ کرے گا، برکت ہوگی۔ اپنے ملک میں گیا، سامان تجارت بیچا۔ یعنی میں نے جو ایک بھی واقعہ آپ کو ایسا نہیں بتایا جو کسی ضعیف کتاب کے اندر ہو۔ اس وقت تک میں نے اولیاء کرام کی کرامات میں سے، سیدنا غوث پاک کے بیان سے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں بتایا جو قصے کہانی کی کتابوں میں سے ہو، معاذ اللہ، میرا معمول ہی نہیں۔ میں نے آپ کو نہایت معتبر، مستند اور محققہ کتب کی روایات بیان کی جو تواتر کے ساتھ آپ کی زمانے کی ہزاروں کتابوں میں درج ہے، اور بڑے بڑے اکابر محدثین نے جن کو روایت کیا۔ وہ شخص چل پڑا، اس نے سامان تجارت بیچا، بڑا نفع آیا، بہت نفع آیا، لاکھوں روپے نفع میں آئے، بڑی کمائی کی، سامان لے کر نفع سارا واپس قافلے کی صورت میں آیا۔ راستے میں، بغداد کے راستے میں جب آ رہے تھے، رات پڑ گئی، قافلہ لیٹ گیا، قافلہ لیٹا، سو گئے۔ اس شخص کو نیند آ گئی، اس نے نیند میں دیکھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، خواب۔ اب یہ شخص خواب دیکھ رہا ہے، بیداری نہیں، کیا خواب دیکھ رہا ہے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، انہوں نے پورے قافلے کو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، لوٹ لیا، اور اس کا سامان بھی لوٹ لیا، سب کچھ لوٹ لیا جو کچھ تھا، لوٹ کے لے گئے، اور آخر میں تلوار مار کے اسے قتل کرنے لگے۔ جب انہوں نے تلوار اس کی گردن پر ماری، قتل کیا، اس خوف سے خواب میں اس کی چیخ نکلی، اور چیخ سے آنکھ کھل گئی، چیخ سے آنکھ کھل گئی۔ اب سارا ماجرا خواب میں دیکھ لیا، کپ کپاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اب خواب میں دیکھتے ہیں کئی بار ایسا ڈراؤنا خواب آتا ہے کہ خواب کے اندر چیخ نکلتی ہے، انسان کی آنکھ کھل جاتی، اور دیکھتے ہیں رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور جسم پر پسینہ ہوتا۔ آنکھ کھل گئی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خدا کا شکر یہ سب کچھ خواب میں ہوا، بیداری میں نہیں ہوا۔ سامان سمیٹا، سارا نفع لے کر بغداد پہنچا، اور بغداد پہنچ کر سیدھا اپنے شیخ حضرت حماد دباغ کے پاس گیا، تحائف لے کر شکریہ ادا کرنے، تحائف لے کر نذرانہ پیش کرنے۔ آپ مجلس میں بیٹھے تھے، جب تحائف کے ساتھ مرید کو دیکھا اور تحائف پیش کرنے لگا کہ حضرت یہ تحائف ہیں، اور عرض کرنے لگا کہ سفر سے آیا ہوں اور تحفہ پیش کرنے آیا ہوں، قبل اس کے کہ وہ شخص کوئی بات کہتا، شیخ حماد دباغ بولے کہ بیٹے تحائف میرے پاس نہ لا، جا غوث پاک کے پاس، کہ قتل ہونا تیری تقدیر تھا، جن کی زبان سے لفظ نکلے خدا نے تقدیر کو خواب سے بدل دیا۔ واقعہ وہی حق تھا جو میں نے کہا، لٹنا بھی حق تھا، قتل ہونا بھی حق تھا، نقصان خسارہ بھی حق تھا، بات سچ تھی جو میں نے کہہ دیا، مگر چونکہ غوث اعظم رب کا محبوب بندہ ہے، رب کا لاڈلا بندہ ہے، رب کا پیارا بندہ ہے، اس نے بے خیالی میں کہہ دیا کہ جا برکت ہوگی، اور رب کے محبوب بے خیالی میں کہتے ہیں رب تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ رب کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، اپنے بندے کے کہے کی لاج رکھتا ہے، بندے کی دعاؤں کی لاج رکھی جاتی ہے، بندے کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو غلط نہیں کیا جاتا۔ عبد القادر کے پاس جا کہ جس کی زبان ہے اللہ کی بارگاہ سے تیری تقدیر کو خواب میں بدل، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ خضر محمدی ہے، وہ خضر بنی اسرائیل تھے، یہ خضر۔ حاضرین گفتگو ختم کرنے سے پہلے بڑی اہم بات دو کچھ میں نے بیان کیا، اسے میں آپ قرآن مجید کی ایک آیت سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تقدیر کا بدل جانا کسی مرد مومن کی دعا سے قرآن کیا کہتا ہے، تاکہ بات درس قرآن کی قرآن پر ختم ہو، قرآن پر ختم ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن مجید بھی ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب،
جو کچھ لکھا ہو، رب جو کچھ چاہے لکھا ہو تو مٹا دیتا، یمحو اللہ ما یشاء، جو کچھ رب چاہے لکھے کو مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور چاہے تو نہ لکھے کو لکھ دیتا ہے، نہ لکھے کو، وعنده ام الکتاب، اور تقدیر اسی کے ہاتھ میں، لوح محفوظ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بڑی توجہ طلب یہ بات، غور سے سمجھیں کہ لکھا ہوا ہو تو رب کو مٹانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ کیا معاذ اللہ پہلے غلطی سے لکھا جاتا ہے؟ معاذ اللہ، کیا پہلے غلطی سے لکھا جاتا ہے کہ بعد میں درستگی کے لیے مٹایا جا رہا ہے؟ نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہیں۔ اور نہ لکھا ہو تو بعد میں لکھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ پہلے ہی سے کیوں نہیں لکھ دیا؟ نہ لکھا پہلے، بعد میں لکھنا پڑا، اور پہلے لکھ دیا بعد میں مٹا دیا، یہ ضرورتیں کیوں پڑتی ہیں؟ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کے علم میں کوئی نقص ہے؟ نہیں، جو ایسا تصور کرے کافر ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی نقص، اللہ کو سب کچھ معلوم، لکھا تو تب بھی معلوم تھا کہ مٹاؤں گا، جب لکھا لکھتے وقت بھی معلوم تھا کہ مٹاؤں گا، اور جب نہ لکھا نہ لکھ کر بھی پتا تھا کہ لکھوں گا۔ عنده ام الکتاب، لوح محفوظ اسی کے ہاتھ میں، تو پھر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دوستو بات بڑی سادہ ہے کہ اس کی تقدیر کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ لکھ دے، تقاضا یہ ہوتا ہے کہ، اور لکھا سچ ہوتا ہے، ہوتا بھی صحیح ہے، اور اللہ کے علم میں یہ بھی ہوتا ہے، یہ تقدیر شبیب المبرم ہے۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس کو قضاء شبیب المبرم کہتے ہیں۔ اس کے علم میں لکھ دیا مبرم ہو گئی، مگر اس کے علم میں ہے کہ ایک وقت آئے گا میرا بندہ ہاتھ اٹھا دے گا، کوئی جا کر میرے بندے کے پاس رو دے گا، کوئی میرے بندے کے پاس رو دے گا، اور میرا بندہ اس کا دل مچل جائے گا، میرے بندے کا دل مچل جائے گا، اور جب مچل جائے گا تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اور کہے گا مولا تو خود ہی تو لکھنے والا اور مٹانے والا ہے، یہ میرا مرید ہے، یہ تیرا بندہ ہے، عاجز ہے، روتا ہے، دکھی ہے، میں تجھ سے عرض کرتا ہوں تو اس کی تقدیر کو مٹا دے، اس کے لکھے کو مٹا دے۔ اسے علم ہے کہ نہیں لکھوں گا، نہ لکھنا حق ہوگا، مگر کوئی میرے بندے کے پاس رو دھو دے گا، میرا بندہ ہاتھ اٹھا دے گا، عرض کرے گا مولا تیرا نہ لکھنا حق ہے پر تو مالک ہے، میں التجا کرتا ہوں اس کو لکھ دے، اسے، اس بے اولاد کو اولاد لکھ دے، اس مرنے والے کو زندگی لکھ دے، اس کی موت کو مٹا دے۔ تو لکھے کو مٹانے کی درخواست بندہ کر دے گا تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے، مگر میرا بندہ سوال کر لے تو میں اس کے سوال کو نہیں موڑتا۔ پھر لکھا اتنا عزیز نہیں جتنا اس کا سوال عزیز ہے۔ لکھے کو مٹا دینا میرے لیے کیا مشکل ہے، عنده ام الکتاب، میرے ہاتھ میں لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، چاہوں تو لکھ دوں، چاہوں تو مٹا دوں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ مگر بندے کے ہاتھ اٹھے ہوئے مڑ گئے اور مانگا ہوا نہ ملا تو بندے کی لاج نہیں رہے گی۔ یہ جو سب سے میری خاطر روٹھ کر آ گیا ہے، کہ جس نے میری خاطر راتوں کا جاگنا اپنا لیا، سونا چھوڑ دیا، جس نے میری خاطر رونا دھونا تڑپنا شروع کر لیا، جو ہر ایک کو چھوڑ کر میرا ہو گیا، میں اس کی اتنی بھی نہ مانوں کہ لکھے کو مٹا دوں؟ اور جس نے سب کچھ میری خاطر چھوڑ دیا، اس کی اتنی بھی نہ مانوں کہ نہ لکھے کو لکھ دوں؟ تو فرمایا لکھتا ہوں تقدیر کے طور پر، مگر جب بندہ التجا کر دیتا ہے یمحو اللہ مٹا دیتا، نہیں لکھتا قضا کے طور پر، اگر بندہ التجا کر دیتا ہے تو نہ لکھے پر لکھ دیتا۔ فرمایا عنده ام الکتاب، اور لوح محفوظ کا مالک میں ہوں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا تاکہ آپ اعتراض نہ کر سکیں، تاکہ آپ اعتراض نہ کر سکیں کہ لکھے ہوئے کو مٹایا کیوں اور نہ لکھے کو لکھا کیوں۔ اعتراض کا جواب دے دیا کہ آپ کو کیا اعتراض ہے، مالک میں ہوں۔
اندہ ام الکتاب کا ترجمہ یہ ہے، اندہ ام الکتاب کا ترجمہ یہ ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مالک میں ہوں، چاہوں تو لکھ دوں، چاہوں تو مٹا دوں، آپ کا کیا ہے؟ آپ کا دخل کیا ہے؟ جو مالک ہوتا ہے کتاب کا، جو چاہتا ہے لکھتا ہے مٹاتا ہے، کوئی دوسرا آدمی کام کرا سکتا ہے؟ بولیے، کسی کے اختیار میں دخل دے سکتا ہے؟ یہ کوئی اگر اللہ کے اختیار میں دخل دینے لگے اسے روکا جا رہا ہے، اسے اس کی حیثیت بتائی جا رہی ہے، خبردار خاموش رہو، ام الکتاب لوح محفوظ کا مالک میں ہوں، جو چاہوں لکھ دوں چاہوں مٹا دوں، تمہیں کیا ہے؟ میں نے لکھ دیا، میرے بندے نے التجا کی، میں نے مٹا دیا، لکھنے والا بھی میں تھا، مٹانے والا بھی میں تھا، میں نے نہ لکھا، بندے نے التجا کی لکھ دیا، نہ لکھنے والا بھی میں تھا، لکھنے والا بھی میں ہوں، عندہ ام الکتاب، میں لوح محفوظ کا مالک، تقدیریں سب میرے ہاتھ۔ حاضرین محترم، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کو اللہ جل مجدہ نے ان خاص بندوں میں سے خاص بندہ بنایا جس پر رب کی ایسی رحمتیں ہوتی اور رب کی بارگاہ سے ایسے علم عطا کیے جاتے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں اللہ کے مقرب بندوں کی پہچان عطا کرے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے حال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔